السلام علیکم۔ سنو کہانی چینل کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ عرب کے مشہور رائٹر ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی کہتے ہیں کہ میرا ایک بدو دوست اکثر ایک پرانی کہاوت سنایا کرتا تھا: جس ہاتھ کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے اس سے ہاتھ ملا لو۔ چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کرنے اور وہم و گمان میں نہ پڑنے کی عادت اپنا لیں تو زندگی آسان ہوگی اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ ایک نوجوان نے اپنے استاد سے درخواست کی کہ وہ اس کے لیے اس کی شریک حیات کو چننے میں مدد کریں۔ استاد نے پوچھا، تمہارے خیال میں تمہاری بیوی میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ نوجوان بولا، دلکش چہرہ، سر و قد، ساون کی گھٹاؤں جیسے سیاہ نرم و ملائم بال، بدن گلاب، کھانا ایسا مزیدار پکائے کہ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ، بولے تو باتوں سے پھولوں کی خوشبو آئے، گویا میٹھے پانی کا چشمہ دھیرے دھیرے بہہ رہا ہو، دیکھو تو آنکھوں کو بھائے، گھر سے جاؤں تو اپنی عزت اور میرے مال کی حفاظت کرے، میرا کہا مانے، میرا برا نہ چاہے، دین کا مکمل علم ہو، عقل مند ایسی ہو کہ رشک کرنے کو جی چاہے۔ استاد نے کہا، بچے تم جو چاہتے ہو وہ مل تو سکتا ہے۔ نوجوان نے پوچھا، کہاں، کیسے؟ استاد نے کہا کہ اللہ کے حکم سے اگر تم جنت میں جا سکے تب ہی مل سکے گی، دنیا میں تو ایسی عورت کا وجود ناممکن ہے۔ دنیا میں آپ کی ہر خواہش مکمل نہیں ہو سکتی، آپ کو درگزر کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا۔ ایسا بھی ہوتا آپ صبح کے وقت سخت بھوک کی حالت میں گھر پہنچتے اور پوچھتے، کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ گھر والے نفی میں جواب دیتے تو فرماتے، تب میں روزے سے ہوں۔ آپ اس بات کی وجہ سے کوئی مشکل کھڑی نہ کرتے، یہ نہ کہتے کہ تم نے کھانا تیار کیوں نہیں کیا، صرف یہ بات کہہ کے بات ختم کر دیتے کہ تب میں روزے سے ہوں۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے۔ 2 بچے مسجد میں داخل ہوئے۔ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے حسن اور حسین تھے۔ وہ دونوں اپنے نانا کے پاس آئے، آپ سجدہ کرتے تو دونوں آپ کی کمر پر سوار ہو جاتے، آپ سجدے سے سر اٹھاتے تو دونوں کو نرمی سے پکڑ کر اتارتے اور ایک طرف بٹھا دیتے، دوبارہ سجدہ کرتے تو دونوں بچے پھر کمر پر بیٹھ جاتے۔ نماز مکمل ہوئی تو آپ نے دونوں کو اٹھایا اور گود میں بٹھا لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ان دونوں کو گھر چھوڑ آؤں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور بچے کھیلتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد موسم بدلا، بجلی چمکی اور بادل گرجے تو آپ نے دونوں سے کہا، چلو اپنی والدہ کے پاس جاؤ۔ بچے اٹھے اور والدہ کے پاس دوڑ گئے۔ ایک روز آپ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون ایک چادر لے آئیں اور عرض کی، آپ کے لیے یہ چادر میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی چادر لے لی۔ آپ کو اس چادر کی واقعی ضرورت تھی۔ گھر گئے اور وہ چادر پہن کر واپس آئے۔ ایک شخص آیا اور آپ سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ چادر مجھے پہنا دیجئے۔ آپ نے کہا، ضرور پہنو۔ فوراً دوبارہ گھر گئے، چادر کو اتار کر لپیٹا، پرانی چادر پہنی اور نئی چادر اس شخص کو دے دی۔ لوگوں نے اس سے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا کہ رسول اللہ سے وہی چادر مانگ لی جس کی ان کو ضرورت تھی، تم جانتے ہو آپ سوالی کو نہیں لوٹاتے۔ اس نے کہا، واللہ میں نے یہ چادر صرف اس لیے مانگی ہے کہ جس دن مروں یہ میرا کفن بنے۔ وہ آدمی فوت ہوا تو گھر والوں نے اسے اسی چادر میں کفن دیا۔ ایک دن رسول اللہ کے پاس ام قیس اپنا
چھوٹا سا بچہ لائیں تاکہ آپ اسے گھٹی دیں۔ آپ بچے کے لیے دعا کریں۔ آپ نے بچہ اٹھایا اور گود میں لے لیا۔ بچے نے نبی کریم کی گود میں پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگا کر پیشاب پر چھڑک دیا۔ نہ غصہ ہوئے، نہ ماتھے پر بل آئے۔ کچھ زمانے قبل تک عرب قبائلی دشمنیاں بہت عرصے تک چلتی تھیں۔ اب حکومت کے سخت قوانین کی وجہ سے ان میں بہت حد تک کمی واقع ہو گئی ہے۔ کچھ وقت پہلے بڑی عمر کے کچھ دوست مل کر بیٹھے تو بچپن کی یادوں کا ذکر چھڑ گیا۔ باتوں باتوں میں وہ اس بات پر بحث کرنے لگے کہ کس کے بزرگ آباء و اجداد کی کتنی زمینیں ہیں۔ کسی خاص زمین کا تذکرہ تھا۔ ایک نے کہا کہ وہ زمین اس کے آباء و اجداد کی ہے۔ دوسرے کا دعویٰ تھا کہ زمین کے مالک اس کے آباء و اجداد ہیں۔ بات بڑھی تو زمین کے مالک نے طیش میں آ کر اپنی بندوق دوسرے کے سر پر تان دی۔ قریب تھا کہ کوئی حادثہ ہو جاتا۔ ساتھیوں نے مداخلت کر کے غصہ ٹھنڈا کروایا۔ پھر وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ وہ انسان جس کے سر پر بندوق تانی گئی تھی اس رات غصے کے سبب سو نہ سکا۔ صبح تک وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اپنے دوست کو مزہ ضرور چکھائے گا۔ اس نے اپنی بندوق اٹھائی اور دوست کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ اسے لڑکیوں کے اسکول کے پاس گاڑی میں بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد اسکول کی ٹیچرز کو پک اینڈ ڈراپ کرنے والی گاڑی کا ڈرائیور تھا۔ وہ اس وقت گاڑی کے اندر بیٹھا ٹیچرز کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس جیسی اور بھی گاڑیاں اسی انتظار میں کھڑی تھیں۔ وہ شخص جس کے سر پر بندوق تانی گئی تھی وہ درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ ڈرائیور کا سر کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ اس نے 3 فائر کیے۔ ڈرائیور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ چیخ و پکار مچ گئی۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ قاتل اطمینان سے پولیس اسٹیشن پہنچا اور اعتراف جرم کیا اور خود کو گرفتار کروا دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، چاہے مجھے پھانسی دی جائے یا قتل کیا جائے، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ جب اس کے ساتھی اس سے ملنے جیل میں آئے تو دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جس شخص کو قاتل نے گولی ماری تھی وہ ان کے ساتھ تھا۔ قاتل نے غلطی سے کسی دوسرے انجان معصوم شخص کو قتل کر دیا تھا۔ اس شخص کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر قاتل نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ کئی دن بے ہوش رہا۔ جب ٹھیک ہوا تو اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر شرعی جج نے اسے قصاص میں قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ بعض لوگ خواہ مخواہ معاملات کو ان کے سائز سے زیادہ اہمیت دے کر اپنے ذہن و دل پر سوار کر لیتے ہیں۔ لوگوں کی غلطیوں کا شمار نہ کیجیے، نہ ہی ان کے عیب تلاش کیجیے۔ کشادہ دل بننے کی کوشش کیجیے۔ زندگی بہت آسان اور خوشگوار ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔